مجلس کل مجلس کے ساتھ مسلسل ہو رہی ہے. موضوع ہے اسرار حدیث کسا، اور اسی موضوع کے ضمن میں جناب سیدہ صلوات اللہ علیہ کے ایام کی مناسبت سے شہزادی کی عزت و عظمت کی نسبت کے ساتھ میں نے آپ کے سامنے اللہ کے قرآن سے اس آیہ کریمہ کا تذکرہ کیا ہے جسے آیہ تطہیر، جس میں خداوند متعال اہل بیت کی طہارت اور اہل بیت کی پاکیزگی کا اعلان کر رہا ہے. اور خدا اعلان کرتے ہوئے کہہ رہا ہے کہ بے شک یہ اللہ کا ارادہ ہے، یہ اللہ کا ارادہ ہے کہ اہل بیت آپ کو ہر رجس سے دور رکھے اور ایسے پاک رکھے جیسے پاک رکھنے کا حق ہے. یہ ارادہ پروردگار ہے، اور ارادہ پروردگار کبھی بھی متزلزل نہیں ہوتا. ارادہ پروردگار بڑا پائیدار ہے. اس کا ارادہ اس کی عین ذات ہے، کیونکہ وہ اپنے ارادے سے جدا نہیں اور اس کا ارادہ اس سے جدا نہیں. بڑی آسان سا میں نے ترجمہ کیا ہے. خدا کہتا ہے کہ بے شک اللہ کا تحقیق اللہ یہ ارادہ کر چکا ہے. یہ اللہ کا ارادہ ہے کہ وہ آپ کو ہر رجس سے دور رکھے. آپ میں سے دور نہیں کرے گا، آپ سے دور کرے گا. چلے میں نے پہلا جملہ کہا، میں پھر لفظ دوہراؤں. خدا نے یہ نہیں کہا کہ رجس کو آپ میں سے دور کرے، آپ سے دور کرے، اور ایسا پاک کرے گا جیسا پاک کرنے کا حق ہے. خدا نے کہا ہے کہ میں اہل بیت کو پاک رکھوں گا کیونکہ یہ اہل بیت کا حق ہے. اس کا مطلب ہے کہ خدا پروردگار ہو کے علی کل شیء قدیر ہو کے یہ جانتا ہے کہ میں نے اہل بیت کو ان کا حق واپس کرنا ہے. پاک رکھنا اہل بیت کا حق ہے. تو جب اللہ بطول کا حق نہیں رکھتا تو کوئی بت پرست بطول کا حق کیسے رکھ سکتا؟ خدا نے کہا ہے کہ میں اہل بیت کا، یہ ان کا حق ہے. اور یہ بات میں یقیناً مجمع کے سامنے پوری طاقت کے ساتھ یہ کہنا چاہوں گا. ایک چیز ہوتی ہے فضیلت کا اقرار، ایک ہے حق کا اقرار. آج کوئی کہے کہ میں رسول کو صادق اور امین مانتا ہوں تو یہ رسول کی فضیلت ہے، اور محمد کو رسول اللہ ماننا یہ رسول کا حق ہے. مکہ کے کافر نبی کو صادق کہتے تھے، امین کہتے تھے، لیکن محمد رسول اللہ نہیں کہتے تھے. فضائل کا اقرار کرنے سے انہیں کوئی فائدہ نہیں ہوا، کیونکہ وہ فضائل کا اقرار کر رہے تھے، حق کا اقرار نہیں کر رہے تھے. محمد رسول اللہ صادق، امین، سچے، یہ سارے ان کے فضائل ہیں، لیکن ان کی رسالت ان کا حق ہے. سارا سال ساری زندگی فضائل کا اقرار کرو، لیکن اگر حق کا اقرار نہیں کیا تو سمجھو پھر کچھ بھی نہیں. علی کو موجز نما مانو، علی کو مشکل کشا مانو، علی کو سرتاج حلدا مانو، علی کو خلیفۃ و رسول مانو، لیکن اگر علی کو ولی اللہ نہیں مانا، خیبر کا دروازہ ہوا میں اگا دیا تھا. مولا علی نقطہ بائے بسم اللہ ہے، سرتاج حل عطا ہے، یعصوب الدین ہے، قائد المعجلین ہے، فاتح دارین ہے، نقطہ بائے بسم اللہ ہے. یہ ساری علی کے فضائل ہیں. ولایت علی کا حق ہے. جیسے مصطفیٰ کو صادق مانو اور محمد رسول اللہ نہ مانو تو صادق ماننے سے بھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا. جیسے علی کو سب کچھ مانو لیکن علی کو ولی اللہ نہ مانو تو پھر علی کے فضائل کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا. کوئی بطول کو سیدۃ النساء مانے، صدیقۃ الکبریٰ مانے، مصطفیٰ کی بیٹی مانے، مریم کبریٰ مانے، لیکن اگر اس نے فتح کو نہیں مانا تو اس کا مطلب اس نے بطول کو نہیں مانا. جیسے رسالت محمد کا حق ہے، ولایت علی کا حق ہے، فتح زہرا کا حق ہے. محمد رسول اللہ کا اقرار نہ کرو مسلمان نہیں ہو سکتا. علی اور ولی اللہ کا اقرار نہ کرو مومن نہیں ہو سکتا. اور بطول کے حق کا اقرار نہ کرو بندہ حلال ہی نہیں ہے. خدا کہہ رہا ہے کہ تمہیں ایسے پاک رکھے گا جیسے پاک رکھنے کا. علماء تشریف فرمائے کہ لکر مہدی صاحب تشریف فرمائے خدا نے کہا میں ہر رزق کو تم سے دور رکھوں گا. تم میں سے دور نہیں کروں گا، تم سے دور کروں گا. بات بھی عزادار بیٹھے، بات تو بڑی آسان ہو گئی.
جو بھی ان سے دور ہے. اب یہ فیصلہ کسی معرک کا تو نہیں ہے, خدا کا ارادہ ہے, اللہ کا ارادہ ہے. میرے گریبان پہ ہاتھ نہ ڈال, اللہ سے جھگڑا کر, اللہ کا ارادہ ہے. ہر رزق کو تم سے دور رکھے. اس کا مطلب جو بھی ان سے دور ہے وہ رزق. بندوں کی منتیں نہ کیا کرو کہ میں جلسوں میں آؤ. کسی کو منت سماجت کر کے ہلکا ماتم میں نہ لے کے آیا, کیونکہ اللہ کا ارادہ ہے کہ ہر رزق کو ان سے دور رکھا. ہر نجس بھی دور ہے اور ہر رزق بھی دور ہے. نجس وہ ہوتا ہے جس کا بدن ناپاک ہو, رجس وہ ہے جس کی روح ناپاک ہو. جو قریب بیٹھے نجاسات اور ہیں, رجس اور ہے. نجس وہ ہوتا ہے جس کا بدن ناپاک ہو جائے. خدا نے نجاسات رکھی ہیں تو خدا نے مطہرات بھی رکھے ہیں. خدا نے کہہ دیا اگر بندہ نجس ہو سکتا ہے تو خدا نے کہا پانی پاک کر دے گا, مٹی پاک کر دے گی, زمین کی رگڑ پاک کر دے گی, سورج کی روشنی پاک کر دے گی, آگ کی تپش پاک کر دے گی. نجاسات بھی رکھی ہیں تو خدا نے مطہرات بھی رکھی ہیں. معصوم سے آ کے پوچھا گیا مولا رزق کون ہوتا ہے؟ فرمایا جن کی روحیں ناپاک ہو جاتی ہیں. اس کا مولا روح تک پانی نہیں پہنچتا, روح تک مٹی نہیں پہنچتی, روح تک آگ نہیں پہنچتی, روح تک سورج کی کرنیں نہیں پہنچتی. اگر روحیں ناپاک ہو جائے تو انہیں کیسے پاک کیا جاتا ہے؟ فرمایا حب علی طاہر محبت امیر المومنین, روحوں کی پاکیزگی. اللہ کا ارادہ یہ سلطان ہے, اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ ہر رزق کو تم سے دور رکھے گا اور ایسے پاک رکھے گا جیسے پاک رکھنے کا. علماء تشریف فرمائے خدا کہہ رہا ہے, یہ میرے لیے سعادت ہے کہ مجھ جیسے طالب علم کی گفتگو ایسے اہل علم شخصیات کی نظر ہو. خداوند متعال یہ کہہ رہا ہے کہ میں تمہیں پاک رکھوں گا. اس کا مطلب ہے کہ اللہ اہل بیت کو اتنا پاک رکھے گا, کتنا پاک رکھے گا جتنا اس کا ارادہ ہے. کیونکہ خدا قرآن میں کہہ رہا ہے کہ ہم نے ابراہیم اور اسماعیل دونوں سے عہد لیا تھا, وعدہ لیا. عہدنا الی ابراہیم و اسماعیل ان طاہر بیتی. ہم نے ابراہیم اور اسماعیل سے عہد لیا تھا تم میرے گھر کو پاک رکھو گے. تم میرے گھر کو پاک رکھو. کون؟ خدا نے کہا گھر میرا ہے, پاک تم رکھو گے. کون پاک رکھے گا؟ ابراہیم اور اسماعیل. اس کا مطلب ہے میں لفظ کہنے لگا ہوں, بطول کعبے سے زیادہ پاک ہے. قرآن سے پوچھو کعبہ کتنا پاک ہے؟ جتنا ابراہیم کعبے کو پاک رکھے گا, جتنا اسماعیل کعبے کو پاک رکھے گا. کیونکہ کعبہ پاک رکھنا ابراہیم اور اسماعیل کی ڈیوٹی ہے. لیکن جب اہل بیت کی بات آئی خدا نے نبی کی ڈیوٹی نہیں لگائی. خدا نے ملائکہ کے ذمہ لگا یطہرکم تطہیرا, تمہیں میں پاک رکھوں گا. اب کعبہ اتنا پاک ہے جتنی ابراہیم میں طاقت ہے, بطول اتنی پاک ہے جتنی خدا میں پاک ہے. تم میرے گھر کو پاک رکھو, تمہیں میں پاک رکھوں. بسم اللہ. اور میں اہل علم شخصیات قبلہ حکیم صاحب کے ساتھ وقت گزارا ہے آپ نے. قرآن کے مفسر نمبر سے ماشاءاللہ. واہ 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 واہ. خدا پاک نہیں, خدا سبحان ہے. وہ سبحان. اب اس نے کہا کہ تمہیں میں پاک رکھوں. اب اہل بیت اتنے پاک ہیں جتنا خدا کا ارادہ ہے. اور یہ نہیں سمجھنا کہ ہماری پاکیزگی اور ان کی پاکیزگی ایک جیسی. ہم شے سے پاک ہوتے ہیں, یہ شے کو پاک کرتے ہیں.
لفظ صرف خطابت کا تھوڑا سا سہارا دے دیا کہ یہ شے کو پاک کرتے ہیں، ان کی محبت شے کو پاک کرتے ہیں۔ بار دلائل دینے کے لیے تیار ہو، ان کی محبت، ان کی ولایت شجروں کو پاک کر دیتے ہیں۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ یہ صرف یہ ہماری پاکیزگی اور ان کی پاکیزگی، یہ نہیں سمجھنا جیسے ہم پاک ہوتے ہیں ویسے یہ پاک ہوتے ہیں۔ جس شہر میں تم بیٹھے ہو، اردو زبان میں کس استعارہ استعمال کیا گیا؟ خاک اردو زبان کا سب سے حقیر لفظ ہے۔ اہل زبان تشریف فرمائے، اہل ہند تشریف فرمائے، خاک اردو زبان کا حقیر لفظ۔ ارے تم نے کیا خاک پہچانا؟ اس نے ہمارے پلے خاک نہ چھوڑا۔ خاک اردو زبان میں سب سے حقیر لفظ۔ یہ اتنا بڑا کریم ہے، اس نے اس شہر کی خاک کو بھی شفا دی۔ سب سے حقیر کو اتنا افضل کر دیا۔ بے شک بے شک۔ تسبیح زہرا کی ہے، موتی خاک شفا کے۔ پیشانیاں ہیں تو سجدے خاک شفا پہ۔ ہمارے ہاں مٹی سجدہ گاہ خاک شفا رکھی جاتی ہے تاکہ نماز میں بھی حسین یاد رہے۔ ہمارا خدا نے کہا بے شک میرا ارادہ یہ ہے کہ میں تمہیں پاک رکھوں گا۔ اب اس کا مطلب ہے کہ اب ان کی پاکیزگی کیوں ہم دنیا سے مثال نہیں لیں گے، کیونکہ ان کی پاکیزگی کا وعدہ اللہ نے لیا۔ بے شک۔ جب سے وہ پاک ہے تب سے یہ پاک ہے، جس سے وہ پاک ہے اس سے یہ پاک ہے، جتنا وہ پاک ہے اتنے ہی پاک ہے۔ یہ آیت تطہیر، اس میں کسی مفسر نے کوئی انکار نہیں کیا کہ اس آیت تطہیر میں مراد اہل بیت علیہ السلام نہیں، کیونکہ خدا نے اہل بیت کا لفظ استعمال کیا۔ میں نے 2 مجالس پڑھ دی اور ہر مجلس میں کوشش کر رہا ہوں کہ حدیث قصہ جو ہر شب جمعہ شیعہ گھر میں پڑھتا ہے اس کے اسرار پڑھے جائیں۔ میں نے پہلی مجلس جو نجف میں پڑھی تھی تو میں نے اس مجلس میں یہ لفظ کہا تھا کہ اس حدیث کا نام حدیث اہل بیت نہیں، حدیث پنجتن نہیں، حدیث مصطفیٰ نہیں، حدیث مرتضیٰ نہیں، اس حدیث کا نام ہے حدیث کسا۔ کسا کہتے ہیں چادر، چادر والی حدیث۔ اس کا مطلب اس حدیث میں مرکزی حیثیت ہی چادر کی ہے، اس حدیث میں مرکزی کردار ہی کسا ہے، اس حدیث میں مرکزیت ہی چادر کی ہے۔ میں نے حدیث کسا کا پہلا لفظ پڑھا تھا اور میں وہیں سے آج پھر شروع کر دیتا ہوں کہ رسالت ماب سیدہ کے دروازے پہ آئے اور رسول نے سیدہ کے دروازے پہ آ کے ایک لفظ جو حدیث کسا میں پڑھا جاتا ہے کہ رسول نے کہا کہ بدنی ذوف، میں اپنے بدن میں ذوف محسوس کر رہا ہوں۔ متوجہ میری بات کی جائے؟ میں نے اپنی پہلی مجلس، کیونکہ وہ نجف میں مجلس تھی تو میں اس لیے یہ لفظ دہرانے لگا ہوں کہ میں پوری ذمہ داری کے ساتھ یہ لفظ کہنے لگا ہوں کہ یہاں مراد یہ نہیں لیں گے کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ رسول بیمار تھے اور بیماری کی وجہ سے کمزوری محسوس کر رہے تھے۔ یہاں ذوف سے مراد بیماری نہیں، یہاں ذوف سے مراد بدن کی کمزوری نہیں ہے۔ اب میرے لیے انتہائی مشکل ترین مرحلہ ہے کہ میں کربلا معلیٰ پہ ہوں، کریم کربلا کی نگری میں ہوں، علماء کی مجلس میں علماء تشریف فرما ہے۔ اب یہاں ذوف کا ترجمہ ہم ذوف ہی کریں تو بہتر ہے۔ ہم اس کو اردو زبان میں اس لفظ کو گرائیں نہ کہ ہم اس کو لفظ کمزوری کر دیں، لفظ بیماری کر دیں۔ ہمارے ہاں اردو زبان میں لفظوں کی قلت ہے، میں ٹھیک ہے؟ عربی زبان میں الفاظ کے لشکر ہیں، عربی زبان میں لفظوں کے قبیلے ہیں، عربی زبان میں الفاظ کے خاندان ہیں۔ ہمارے ہاں یہ لشکری زبان ہے، یہ مختصر سی زبان ہے، اس کے ہاں لفظ تھوڑے ہیں، اس لیے ہمارے ہاں لفظ ذوف مختلف معنوں میں استعمال کیا جاتا ہے، کمزوری کے لیے بھی، بزرگی کے لیے بھی، ضعیفی کے لیے بھی، تو یہ مختلف معنوں میں لفظ ذوف استعمال ہو جاتا ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ ہم اس لفظ ذوف کا ترجمہ کسی ڈکشنری، کسی لغت سے نہیں، قرآن سے پوچھتے ہیں کہ ذوف کسے کہتے ہیں۔ اگر قرآن سے ترجمہ ذوف کا ہو جائے تو پھر میرا خیال ہے کہ معتبر لفظ ہے۔ آئیے پھر قرآن سے، سورہ آل عمران ہے اور آیت کا نشان 132 ہے۔ خدا کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفا،
اے ایمان والو سود نہ کھانا، 2 گنا سے 4 گنا. یہاں ذوف سے مراد قرآن نے دگنا بھی کیا ہے اور 4 گنا بھی کیا ہے. اب قرآن نے اس کا ترجمہ، میں نے ایک آیت کا نشان بتا دیا. سورہ آل عمران میں اللہ کہہ رہا ہے اے ایمان والو سود نہ کھانا، 2 گنا سے 4 گنا، دگنے پہ چگنا. یہاں ذوف سے مراد 2 گنا اور 4 گنا. ایک اور آیت پڑھ دے. خدا کہہ رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم رب آتیہم ضعیفین. خدا کہہ رہا ہے کہ ہم نے تمہیں کہا تھا کہ ہم ان پر دگنا عذاب نازل کریں. یہاں ذوف سے مراد پھر دگنا ہوا. اب میں نے اس کے علاوہ بہت سی 6-7 آیتوں کے نشان ذہن میں ہیں جہاں خدا نے قرآن میں ذوف سے مراد دگنا لیا گیا. ایک آیت میں دگنا بھی لیا گیا اور 4 گنا بھی لیا گیا. اگر قرآن کی نہیں آیتوں میں لفظ ذوف کا ترجمہ دگنا کریں گے تو اب ذرا حدیث کی صاحب پڑھیں گے تو لطف آ جائے گا. مصطفیٰ نے زہرا کے دروازے پہ آ کے کہا زہرا میں محمد تیرے دروازے پہ آیا ہوں تاکہ میری رسالت کو دگنا کیا جائے، تاکہ میری رسالت کو 4 گنا کیا جائے. آپ خاموش بیٹھ کر میں اس حدیث کی صاحب کا پہلا اسرار پڑھنے لگا. اور رسول نے یہ نہیں کہا کہ میری رسالت کمزور ہو رہی ہے، فرمایا میری رسالت کو میں دگنا کروانا چاہتا ہوں، میں میری رسالت کو 4 گنا کروانا چاہتا ہوں. تو اس کا مطلب یہ جو دروازے پہ ہے اس کے بارے میں خدا نے کہا تھا کہ میں اسے نہ بناتا تو کسی کو بھی نہ بناتا. یہ کائنات خلق ہوئی ہے تو محمد کی وجہ سے. اس کا مطلب ہے کہ جو زہرا کے دروازے پہ آئے ہیں یہ صرف مصطفیٰ نہیں آئے بلکہ وجہ تخلیق کائنات کھڑے ہیں. اگر یہ نہ ہوتا نہ سورج ہوتا، یہ نہ ہوتا نہ زمین ہوتی، یہ نہ ہوتا نہ چاند ہوتا، یہ نہ ہوتا نہ دریا میں روانی ہوتی، نہ سمندر میں طغیانی ہوتی، نہ بادل میں شور ہوتا، نہ ہوا میں زور ہوتا. اس کا مطلب زہرا کے دروازے سے صرف رسالت اپنی طاقت لینے کے لیے نہیں آئی. آدم سے لے کے سرا سے لے کے سوریا میں پوری کائنات زہرا کے دروازے پہ کھڑی تھی. زہرا کے دروازے پہ آگے کھڑے ہو گئے. رسول نے کہا تھا کہ میں دگنا ہونے آیا ہوں، میں 4 گنا ہونے آیا ہوں. زہرا نے چادر لی، پہلے حسن اور حسین آئے، رسالت دگنی ہو گئی. پھر علی اور بطول آئے، رسالت 4 گنا ہو گئی. حدیث قصہ کی پہلی لائن میں رکے رہنا. حدیث قصہ کی پاری رسول نے کہا کہ میں ذوف محسوس کر رہا ہوں. اور شہزادی نے کیا کہا اوئیزوکا باللہ یا بتاؤ اے میرے بابا میں آپ کو اللہ کی پناہ میں دیتی ہوں، میں آپ کے لیے اللہ کی پناہ چاہتی ہوں. یہیں پہ رکیے گا، شاید اسی پہ گفتگو ختم ہونا جائے، آج کی مجلس اسی پہ رک جائے. رسول نے کہا کہ میں ذوف محسوس کر رہا ہوں اور شہزادی نے کہا میں آپ کو اللہ کی پناہ میں دیتی ہوں. اوئیزوکا باللہ، جیسے ہم کہتے ہیں اعوذ باللہ. شہزادی نے کہا میں آپ کو اللہ کی پناہ میں دیتی ہوں. اگر بی بی کا یہ جملہ کہنے کے بعد رسول نے کہا اچھا زہرا اللہ حافظ، تو نے مجھے اللہ کی پناہ میں دیا، چل میں مسجد میں 2 رکعت نماز پڑھوں. تو نے مجھے اللہ کی پناہ میں دیا، چل میں خانہ کعبہ کا طواف کر کے آ جاؤں. تو نے مجھے اللہ کی پناہ میں دیا، چل میں اللہ کی محبت میں روزہ رکھ کے آ جاؤں. اب میری آنکھوں میں آنکھیں ڈالنا کربلا کے شاہد. شہزادی نے کہا تھا بابا میں تجھے اللہ کی پناہ میں دیتی ہوں، بابا میں تجھے اللہ کی پناہ میں دیتی ہوں. جب بی بی نے کہہ دیا تھا اللہ کی پناہ میں دیتی ہو تو مصطفیٰ کو اللہ کی پناہ میں جانا چاہیے تھا. آگے سے نبی نے کہا ایتین بالکسائل جمالی، اگر